بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، بھیڑیوں کو اس دنیا میں موجود سب سے خطرناک ترین جانور تصور کیا جاتا ہے، لیکن آج کی ہماری یہ کہانی جو کہ حقیقی تو نہیں ہے لیکن ایک بہت ہی زبردست سبق پر مبنی ہے، وہ یہ بات آپ کو ضرور بتا دے گی کہ بعض اوقات انسان خود ان خون کے پیاسے چوپایوں سے زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں، اور یوں یہ لوگ اس انسان کے لیے نفرت میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں جس سے کسی دور میں ان نے بہت ہی زیادہ پیار کیا ہوتا ہے۔ یہ کہانی صوفیہ نامی ایک لڑکی کی ہے جس کی شادی گاؤں کے بڑے سرپنچ سے اس کے والدین نے محض اس لیے کرا دی کہ یوں ان کے مالی اور دیگر حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کسی نے بھی اس لڑکی کی خوشی کو نہ دیکھا اور ہر کوئی اس طاقتور انسان کے اثر و رسوخ سے اپنا حصہ لینا چاہتا تھا، اور صوفیہ ان کے لیے اس کام میں ایک ٹول سے کم نہیں تھی۔ صوفیہ بہت زیادہ روئی لیکن وہ اپنے والدین کی مرضی کے خلاف نہ جا سکی۔ کئی سال گزر گئے اور آخر ایک دن صوفیہ کو اینڈریو نامی ایک لڑکے کے ساتھ محبت ہو گئی۔ وہ حال ہی میں یونیورسٹی سے فری ہوا تھا اور نہ صرف وہ خوبصورت اور جوان تھا بلکہ وہ بھی صوفیہ کو بے حد پسند کرتا تھا۔ یہ دونوں اب چھپ چھپ کر ملنے لگ گئے تھے اور آخر کچھ عرصہ خفیہ طور پر آپس میں ملتے رہنے کے بعد یہ دونوں بھاگ گئے اور اس گاؤں سے دور ایک جنگل میں رہنے لگ گئے۔ اینڈریو یہاں ایک شکاری بن گیا اور صوفیہ گھر کے کام کاج نمٹا کر دن گزار لیا کرتی تھی۔ کئی سالوں میں پہلی بار صوفیہ مسکرائی تھی۔ ایک دن اس کے شوہر نے ایک بھیڑیے کا بچہ گھر لایا جس کی ماں کو ظالم شکاریوں نے مار دیا تھا۔ صوفیہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی، اس وجہ سے اس نے خوشی سے اس کو گھر میں پالتو جانور کے طور پر رکھ لیا۔ وقت کے ساتھ یہ بھیڑیے کا بچہ ایک خوبصورت جوان بھیڑیا بن چکا تھا۔ آخرکار ایک دن یہ بھیڑیا اس گھر کی قید سے فرار ہو گیا اور اس کے بعد کبھی لوٹ کر نہ آیا۔ صوفیہ یہ بات سمجھ چکی تھی کہ جنگل میں اس کا آبائی گھر ہے اور اس کے چلے جانے پر پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اینڈریو اور صوفیہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوش تھے اور اب وہ اپنے ماضی کو بھی بھولتے جا رہے تھے لیکن ان کا ماضی ان کو نہیں بھولا تھا۔ ایک دن جب اینڈریو شکار پر گیا تھا اور صوفیہ گھر میں اکیلی تھی تو گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ جب صوفیہ نے دروازہ کھولا تو اس نے سامنے اپنا پہلا شوہر کھڑا دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی صوفیہ کو بہت ہی زور کی چوٹ لگی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کے بعد اس لڑکی کی آنکھ جنگل میں کھلی اور اس کے بازو اور ٹانگیں ایک درخت کے ساتھ بندھی تھیں۔ جنگل کی اس ویرانی میں کسی نے بھی اس کی چیخوں کو نہ سنا۔ صوفیہ تھک ہار کر کافی دیر روتی رہی اور آخرکار ایک بار پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ اس بار جب وہ ہوش میں آئی تو اس کے پاس کوئی موجود تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور اس نے دیکھا کہ سامنے ایک بھیڑیا کھڑا ہے۔ صوفیہ کو اپنا انجام سامنے نظر آ رہا تھا اور اس نے موت کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں اور بھیڑیے کے حملے کا انتظار کرنے لگی، لیکن یہ بھیڑیا بڑی ہی عجیب طرح برتاؤ کر رہا تھا۔ یہ بھیڑیا اس کے ہاتھوں کے ساتھ بندھی رسی کو کاٹنے لگا اور یہ دیکھ کر صوفیہ کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس کے ہاتھ کھل چکے تھے اور جتنی دیر وہ اپنی ٹانگوں سے رسی کھولتی یہ بھیڑیا اس کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ کئی دنوں سے حرکت نہ کرنے کی وجہ سے اس کا جسم اکڑ چکا تھا اور کافی دیر لگا کر اس کے اندر چلنے کی ہمت پیدا ہوئی۔ اس کے بعد جا کر اسے سمجھ آئی کہ یہ بھیڑیا اس پر مہربان اس وجہ سے ہے کیونکہ عین ممکن ہے کہ یہ بھیڑیا وہی بھیڑیا ہے جس کو اس نے بچپن سے پالا تھا۔ کچھ دیر اس کو دیکھنے کے بعد یہ بھیڑیا جنگل کی تاریکیوں میں غائب ہو گیا۔ تقریباً سارا دن چلنے کے بعد صوفیہ کو آخر اپنے گھر کا راستہ مل گیا، اور اس لڑکی کے شوہر کے ساتھ اس کے بعد کیا ہوا یہ دیکھنا بھی بڑا ہی دلچسپ ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اس نے ایک NGO سے رابطہ کیا جو کہ عورتوں کو تحفظ فراہم کرتی ہے اور اپنے پہلے شوہر کے خلاف درخواست دائر کر دی جس نے اس کو جنگل میں یوں جنگلی جانوروں کے رحم و کرم پر چھوڑا تھا۔ لیکن یہ NGO والے اس کی مدد نہ کر سکے کیونکہ کچھ ہی دنوں کے بعد صوفیہ کے پہلے شوہر کی لاش جنگل سے ملی اور اس کے جسم پر موجود زخموں کو دیکھ کر یہ بات کہنا غلط نہ تھا کہ اس کو کسی جنگلی جانور نے مارا ہے۔ ناظرین گرامی، عین ممکن ہے کہ یہ کہانی سچی نہیں تھی لیکن اس سے حاصل ہونے والا سبق مکمل طور پر سچا ہے کہ آپ کی ہوئی نیکی کبھی بھی رائے گاں نہیں جائے گی۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔